ونعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بیشتر مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی اور سب سے افضل اعلیٰ اشرف اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قرار دیا۔ کروڑوں کی شکل کے اندر ہمیں چرند پرند جانور حشرات کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں۔ ایک ایک پرندے کی آگے کئی کئی نسلیں، ایک ایک جانور کی آگے کئی کئی نسلیں، یہ اللہ تعالیٰ نے تمام کچھ پیدا کی ہیں۔ ایک مٹھی کے اندر 90,000 بیکٹیریا کا تھما جانا، ایک ایک پودے کے اوپر کئی کئی ڈنڈل اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں۔ بھینس کو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے سپرد کیا ہے آپ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ ہمارے لیے یوں نہیں کہ صرف 5 وقت کی نمازیں ادا کر لیں، سال میں 2 عیدیں ادا کر لیں، ایک جمعہ پڑھ لیا، دین کے اندر اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان پہ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ نمازیں پڑھ لیں ٹھیک ہے، وہ تمام چیزیں عبادت کے ساتھ خاص ہیں، لیکن عبادت کے ساتھ علم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر عبادت کے اندر وہ علم نہیں ہے، عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بندہ فجر کی 8 رکعتیں پڑھ لے گا، فرض کے 8 رکعتیں پڑھنے کا اس کی ہو جائیں گی؟ نہیں ہوں گی۔ پہلے علم ہونا ضروری ہے۔ جس طرح یہ علم ہونا ضروری ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، اسی طرح یہ بھی علم ہونا ضروری ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنی کس طرح ہے، رکوع میں جانا کیسے ہے، سجدے میں سر اٹھانا کیسے ہے، تمام سلام پھیرنا کیسے ہے۔ اگر ایک بندہ جسے فجر کی نماز کی 8 رکعتیں وہ کہے جبکہ ہیں 2، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہو۔ اگر وہ یہ کرے کہ اسے نہ تکبیر تحریمہ کا پتہ ہے، نہ رکوع اور سجود کا پتہ ہے، کیا اس کی نماز قبول ہو جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کی نمازیں ان کے منہ پہ دے مار دی جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے ان کی نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نمازوں کے قبول ہونے کی، عبادات کے قبول ہونے کی اول شرط علم ہے۔ علم ایرے غیرے کو قرآن و حدیث کا حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر مال اللہ نے ابو جہل کو دیا ہے، فرعون کو دیا ہے، شداد کو دیا ہے، قارون کو دیا ہے، کتنے بڑے بڑے خزانے دیے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے دین کے راستے کے اوپر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی راستہ نہیں ہے۔ دنیا کے جنہیں علوم کہا جاتا ہے وہ فنون ہے، علوم نہیں ہے، پیٹ پالنے کے لیے۔ علم جو ہے آپ کی شخصیت کو نکھارے، آپ کو تبدیل کرے۔ جتنے مرضی آپ لا پڑھ لیں آپ کو تبدیل نہیں کریں گے، جتنے مرضی آپ ایسے یاد کر لیں آپ کو تبدیل نہیں کریں گے۔ ایک قرآن مجید کی آیت ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، سمجھ پہ اس میں عمل کرنا شروع کر دیں، آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ دنیا کے ان کو علوم کہنا میرے نزدیک ٹھیک نہیں ہے، فنون ہے وہ، علم ایک ہے۔ علم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 ذرائع دیے ہیں۔ پہلا کس طرح ہم اپنے حواس کے ساتھ ہم علم حاصل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یار وہ فلاں شخص ہے، وہ ایسا ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ گھڑی ہے، یہ پنکھے ہیں، یہ دیواریں ہیں، یہ ماربل ہے، یہ بلب ہے، یہ قالین ہے۔ کہاں سے پتہ لگتا ہے؟ اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے اس کو پہچانتے ہیں۔ ایک علم یہ ہے، اس کے اندر غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا علم جو ہے جسے ہم عقل کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، ان دونوں کی مثال اکٹھے دیتا ہوں۔ عقل کے ذریعے سے بھی بندہ علم حاصل کرتا ہے۔ اب ہم سفر کر رہے ہوں، جا رہے ہوں، راستے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے پانی ہے، جبکہ سامنے پانی نہیں ہوتا، ہم گزر جاتے ہیں۔ یعنی حواس خمسہ نے کیا کیا؟ دھوکہ کھا لیا، عقل نے بھی دھوکہ کھا لیا۔ اب ان دونوں چیزوں کی بات نہیں مانی جائے گی، تیسرا ذریعہ جسے وحی کہا جاتا ہے اس کی بات مانی جائے گی۔ اپنی دیکھی ہوئی چیز غلط ہو سکتی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ کی عقل غلط ہو سکتی ہے، قرآن اور حدیث غلط ہے۔
نہیں ہوتا. اب عقل کہتی ہے کہ پاؤں کے اوپر سے مسا، پاؤں کے نیچے سے مسا کیا جائے. چلتا جو ہے بندہ، گندگی تو نیچے نکل لگتی ہے. اب حدیث یہ کہتی ہے کہ اوپر سے. دین کے اندر حواس خمسہ اور عقل کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جہاں پہ عقل کی اینڈ ہوتی ہے وہاں سے دین کی ابتدا ہوتی ہے، علم کی ابتدا ہوتی ہے. علم بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ جسے عطا کر دیں، اور وہی کا علم اللہ جس کے سینے کے اندر منور کر دیں. انسانوں اور حیوانوں کے اندر فرق بھی اتنا ہے کہ علم کا فرق ہے. دیکھیں، جانور چلتے نہیں ہیں، انسان بھی چلتے ہیں. جانور کھاتے نہیں ہیں، انسان بھی کھاتے ہیں. جانور بھی سوتے ہیں، انسان بھی سوتے ہیں. کون سی چیز ہے جو انسانوں اور حیوانات اور جانوروں کے اندر فرق کرنے والی چیز ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ علم. علم ایسی بنیادی چیز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ نے بھی علم کی دعا کرنی ہے. علم اگر کوئی بندہ پایا تکمیل تک کوئی حاصل کر سکتا نا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ اے پیغمبر، قل رب زدنی علما، آپ دعا کریں اللہ میرے علم کے اندر اضافہ فرما دے. اور فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دعا سکھائی گئی ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا. اللہ علم بھی دے، اکیلا علم نہیں، علم نافع عطا کر. اگر علم کی اینڈ اور اخیر ہونی ہوتی تو امام الانبیاء کے اوپر ہوتی. اللہ نے پایا تکمیل علم کی اخیر وہاں پہ نہیں کی، بلکہ انہیں بھی کہا ہے اور علم اور جستجو اور مانگو. 4-5 آیات ترجمے کی سیکھ لیا، کچھ تھوڑا بہت سیکھ لیا، سارا دین کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اور علم مانگے. اپنے اندر اس علم کو حاصل کرنے سے پہلے عاجزی پیدا کریں، انکساری پیدا کریں. اللہ کا قرآن طالب علموں کو پیچھے نہیں چھوڑتا. انفرادی فضیلتیں، اجتماعی فضیلتیں، آپ تمام اس سے واقف ہیں. آخری سپارہ عما یتساءلون، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرنے کی غرض کے لیے آئے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. یہ نبینہ ضرور ہے، لیکن آگے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ. اس نے آنے کے وقت بڑی مشقت کی ہے، بڑی تکلیف اٹھائی ہے اس نے آنے کے وقت. وَهُوَ يَخْشَىٰ. اور اس کے دل کے اندر کیا تھا؟ ڈر تھا. آیا آپ سے سوال کرنے کے لیے نا، علم کے لیے ہے، علم کی تڑپ کے لیے ہے. اللہ نے ان کا تذکرہ کہاں کیا ہے؟ قرآن میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر یہ کہا ڈاکٹر بن جاؤ یہ مل جائے گا، انجینئر بن جاؤ یہ مل جائے گا، یعنی فلاں لیکچرار بن جاؤ یہ مل جائے گا. ہاں 30,000 40,000 50,000 مل جائے گا. یہ ہے کہ آپ 2 روٹیاں کھاتے ہیں کہ آپ 5 کھانے لگ جائیں گے؟ نہیں، کھانی اتنی ہے. جس طرح اخراجات بڑھ جاتے ہیں سہولتیں بھی بڑھ جاتی ہیں. جتنا اللہ دے اس کی اللہ کے اوپر اتنا راضی رہنا، اور اللہ کے لیے دین کا سفر کرنا، دین کے ابلاغ کے لیے، دین کی کوششوں کے لیے. میرے اور آپ کے سفر کرنے سے، بیٹھنے سے دین غالب نہیں ہو جائے گا. ہو جائے گا. ہم کیا کہتے ہیں؟ یار میں ایماندار بن گیا کہ سارے لوگ ایماندار بن جائیں گے. ہاں جی، آپ کا ایماندار بننا ضروری ہے. میں یار صادق اور سچا اور امانت دار بن جاؤں، سارے صادق بن جائیں گے. ہم کہتے ہیں نا یار میں سارے دین دا ٹھیکہ لے آیا، میں یہ کرنا ہے، میں وہ کرنا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں مکہ کے اندر صدیق کسے کہا گیا ہے؟ سب سے پہلے سچا کسے کہا گیا ہے؟ کسی کافر کو کہا گیا ہے؟ مشرک کو کہا گیا ہے؟ کس کو کہا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا گیا ہے سب سے پہلے سچا. انہوں نے نہیں کہا میں کلے نے دین دا ٹھیکہ لیا ہے، پتھر بھی میں کھاواں، اذیتاں بھی میں برداشت کراں، یعنی تکلیفاں بھی، دندان بھی میں شہید کرواواں، گھریں کھان واسطے کچھ نہ ہوئے، سارا کچھ میں دین دا میں ٹھیکہ لیا. نہیں، اکیلا ہوں نا، میں اکیلا میں کروں گا. اکیلا کرنا سیکھیں، اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھیں. اللہ نے کیا کہا ہے؟ جو بندہ دین کے راستے پہ چلتا ہے وہ کلا سمجھتا ہے اپنے آپ کو. نہیں، کیوں کلا نہیں سمجھنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انعامات چیک کریں اور ساتھ چیک کریں کس کا ہے. فرمایا کہ جو دین کے راستے کے لیے پڑھنے اور پڑھانے کی غرض سے اپنے گھر سے نکلتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پروٹوکول دیتے ہیں. آپ کسی کو اچھے سے اچھا پروٹوکول دیں، کیا کر سکتے ہیں؟ پھول کی پتیاں زمین کے اوپر کوئی 10 من اس کے راستے کے اوپر آپ نچھاور کر دیں گے، اتنا ہی کر سکتے ہیں. اس سے بڑھ پیسے بھی شادی ہو گئے یار، کی کر لو گے؟ دنیا دے مال و دولت بھی شادی ہو گئے، اور کی کر سکتے؟ پھولوں کی پتیاں نچھاور کر دیں گے اور کیا کر سکیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو علم کے حصول والوں کو پروٹوکول دیا نا، ساری دنیا کے لوگ پروٹوکول دینے کے لیے، ایک بندے کو پروٹوکول دینے کے لیے نا ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں نا، اتنا پروٹوکول کیا اس سے 1000 کروڑ اربیں درجے تک پہنچ نہیں سکتے. فرمایا یہ چلتا ہے نا، اپنے گھر سے آتا ہے نا،
اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو، نورانی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں. کون فرشتے ہیں؟ اللہ نے کہا ہے رکوع میں رہو، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، سجدے میں ہے، قیام میں ہے، قیام میں ہے، اللہ کے حضور دعا کرنے میں تو دعا کرنے میں ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بھیجتا ہے، ان کو بھیجتا ہے، اچھے لوگوں کو بھیجتا ہے، اچھے فرشتوں کو بھیجتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے پیر زمین پہ نہیں لگنے چاہیے، انہوں نے پیر کتنے لگنے؟ پروں کے اوپر لگیں. ان کے پاؤں جو ہے نا وہ آپ کے پروں کے اوپر، انہیں زمین پہ نہیں چلنا. پہلا انعام. دوسرا انعام کیا ہے؟ مجلس میں آ کے بیٹھے ہیں، دین کی محفل ہوئی ہے، فرشتے نام لے کے اللہ کے پاس چلے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ خود نہ، اللہ بتا کیڑا بندہ آ جائے ایسی فلاں فلاں جگہ تے کیڑی محفل ہوئی ہے، اللہ پوچھتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرا فلاں بندہ بھی تھا. اللہ پھر اللہ خود نام لیتے ہیں. اللہ کو تو پتہ ہے ہر چیز کا، لیکن فرشتوں کے ذریعے سے خوشی محسوس کرتا ہے. بندہ اپنے بیٹوں کی کامیابی پتہ ہوتا ہے کہ اندے نمبر آئے نے، لیکن بورڈ لگیا ہوئے کہ کتنا خوش ہو جاتا ہے. کسی زبانی تعریف سن لے کتنا چوڑا ہو جاتا ہے نہیں. اللہ تعالیٰ خود سنتے ہیں، خود سنتے ہیں. پھر اللہ خود نام لیتے ہیں کہ فلاں شخص بھی آیا تھا، فلاں شخص بھی آیا تھا، فلاں امام کعبہ ساڈا نام لے دے سپیکر پیر زمین تے نہیں لگن دے. وہ یار عرش بریندہ رب تہاڈا نام لے رہے، تمہیں فکر ہی نہیں. کس کے لیے لے رہا ہے؟ کس کے لیے لے رہا ہے؟ جس کے پاس دنیا میں مال زیادہ ہے، جس کے پاس دنیا میں دین سیکھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے فرصت نہیں ہے نا، یقین جانیے فرصت نہیں ہے نا، اس نے کچھ نہیں کمایا. اسے پتہ ہی نہیں ہے علم کسے کہتے ہیں، دین کسے کہتے ہیں، اللہ کی محبت کسے کہتے ہیں. جسے اب سب کچھ پتہ ہے، علم کا پتہ نہیں ہے. علم کے حصول کے لیے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں نا، علم کے لیے اپنا حصہ پا جاؤ. جڑا کچھ کر تھوڑا جا حصہ پا جاؤ. سب کچھ تو نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں، تھوڑا سا حصہ. دوسرا انعام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے نام نوٹ کر کے آسمانوں پہ لے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود اس کا نام لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی کہنے نے بس نام لے لے ختم. تیسرا انعام فرمایا کہ یہ جو بندے دین کی محفل میں دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے آئے ہیں، ان تمام کی مغفرت کا نام لکھ دو، میں انہوں معاف کر دیتا ہے. تھوڑا ہی نام ہے، ساری زندگی دے کڈے پاپ نے اللہ تعالیٰ انہیں کی برکت نال جڑے نا معاف کر دیں. ایک فرشتہ پھر کہتا ہے اے اللہ، ایک بندہ ایسا سی جڑا وہ آپ دے کام نو آیا سی، وہ دین سیکھن ہی نہیں آیا سی. انہیں آخیا چلو یار چٹکلے ہی سنے آئیے یا ادھر بیٹھ جائیے یا ادھر ادھر دیا کوئی گلا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جس غرض کے لیے مرضی آیا تھا، آیا میری محفل میں اندر تھا نا، جو سیکھنے کے لیے آئے تھے ان کی برکت کی وجہ سے میں انہوں بھی معاف کر دیتا ہے. کیڑا بڑا انعام ہے، چھوٹا انعام ہے. چوتھا انعام فرمایا کہ جب یہ گھر سے باہر نکلتے ہیں نا، لوگ اپنے علم کے حصول کے لیے سیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اپنے ملائکہ کو، اپنی تمام کی تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کی کرو، پروٹوکول چیک کرو. کوئی دے سکتا ہے ایسا؟ ساری مخلوق ایک دو مخلوقاں لا لو گے یار، انسان اپنے تابع کر لو گے. جن کر سکتے جائیں، چڑیاں حشرات کیڑے مکوڑے کر سکتے ہیں. کیا فرمایا کہ وہ فرشتے، فرمایا کہ چپا جتنی جگہ بھی نہیں ہے کہ ایک اور فرشتہ اس کے اندر ایڈ کر کے اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے، ایک اتنا بھی فرشتہ نہیں ہے. اور ساتوں آسمان جو ہے نا فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور جو آسمان ہے وہ چرچرا رہے ہیں، ان کے وزن کی وجہ سے چرچرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام کو فرشتوں کو حکم دیتا ہے، تمام کے تماموں کو حکم کیا دیتا ہے؟ زمین سے لے کے آسمان تک جتنی مخلوقات ہیں، چرند پرند حشرات کیڑے مکوڑے، سمندر کی مچھلیاں کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی پرندے، کوئی جانور، کوئی حشرات، کوئی کیڑے مکوڑے گن سکتا ہے؟ حتیٰ کہ چونٹی جسے فکر نہیں ہوتی، باقی سارے جتنے بھی جانور ہیں، پرندے ہیں، حشرات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، سب کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے. چونٹی کو اپنی اولاد کی فکر نہیں ہوتی. اس کا راستہ روکو نا دوسری طرف مڑ پائے گی، ادھر روکو اتوں مڑ پائے گی، ادھر روکو ادھر مڑ پائے گی. اس کو بھی حکم دیا ہے ہن نہیں مڑنا. ہن کی کرنا ہے؟ دعا منگنی ہے میرے انہاں بندیاں واسطے جڑے کی کرن جا رہے ہیں؟ دین سیکھن جا رہے ہیں. اتنی مخلوقات دعا کرے اس کی مغفرت کے. بندہ کسی نے ملتا ہے نا یار نیک بندے نو، یار تسی نیک بندے میری مغفرت کی بھی دعا کر دے. بھائی نیکوں سے بڑھ کے فرشتے ہیں، اللہ کی مخلوقات آپ کی مغفرت کی دعائیں کر رہی ہیں، تو انہوں پتہ ہی نہیں بھی کیویں دعا کروں ہم. نہیں، علم کے حصول کے لیے جو ہے نا بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. اور علم ہی ایسی چیز ہے جو بندے کو دنیا کے اندر کامران کر دیتی ہے، دنیا کے اندر کامیاب کر دیتی ہے. علم کے لیے راستے کے اندر مشکلات، تکلیفیں، اذیتیں، سب کچھ آئے گا، لیکن جو مشن بنا لینا، جو مرضی ہو جائے، سانس نکلتا پہ ہوئے پر کلمہ جاری ہوئے، پھر ایسے لوگوں اللہ ناکام نہیں کرتا. اللہ ایسے لوگوں کو بڑی عزتیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بڑی شانوں سے نوازتا ہے جو
اپنے اندر علم کی جستجو پیدا کرتے ہیں، علم سیکھنا ہے یار، کچھ سیکھ لینا ہے، کچھ 4 معنی سیکھ لینے ہیں، ان کے لیے اللہ بڑے انعام کرتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ کے اندر موجود ہیں، شام کے اندر پتہ لگا کہ فلاں بندے کو ایک حدیث ہے، زیادہ حدیثہ نہیں، 40 50 کو 20 25 کو 5 10 نہیں، بلکہ کتنی حدیثیں موجود ہیں، ایک حدیث موجود ہے۔ مدینہ سے چلتے ہوئے ملک شام کے اندر جا کے پہنچے اور جا کے ایک حدیث سنی، اور لوگ حیران اور پریشان ہیں کہ اتنا لمبا سفر، ایک ماہ کا صرف ایک حدیث کے لیے آپ نے اتنا لمبا سفر کیا ہے، ایک حدیث کے لیے؟ فرمایا ہاں، صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ایک حدیث کو سیکھا ہے۔ آج تو محدثین اکرام نے ہماری اتنی زیادہ محنت کر کے حدیث کی کتب کے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں، جڑا خزانہ ہے اسی اندر نیڑے جاندے نہیں، جڑی دولت ہے ہم اس کے قریب جاتے نہیں ہیں، ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ دیکھیں نا، اگر ہم نے اپنے گھروں میں روٹین بنائی ہوتی کہ روزانہ دی ایک حدیث پڑھنی ہے، آج تک ساری سیاستیں مکمل ہو جانی سی، ڈبل 3 4 دفعہ مک جانی سی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے ترتیب بنائی نہیں ہے، ہم نے شیڈول بنایا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمیں علم حاصل کرنے کی وہ جستجو نہیں ہے، وہ تڑپ نہیں ہے۔ حقیقی معنوں کے اندر علم کے حصول کے لیے بڑی کوششیں کرنے پڑتی، تھوڑی بہت محنت نہیں کرنی پڑتی۔ آج واقعہ پڑھ رہا تھا، میں تو خود حیران رہ گیا یار، اتنی ہمارے اسلاف نے محنتیں اور کوششیں کی ہیں نا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بچپن کے اندر والد فوت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، امام شافعی رحمہ اللہ کے والد فوت ہوئے، پاس اتنا مال و دولت خزانے نہیں ہے پاس کہ کیا کر سکیں، کوٹھیاں بنا سکیں، بلڈنگیں، دوسری تیسری سہولیات کر سکیں، نہیں۔ قلم لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ورق خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس کیا کرتے ہیں؟ کسی نے گاں کی کوئی اٹھ کیتا گیا، یار کوئی بڑی ہڈی جڑی ہے نا، ہڈی دے دیا، گوشت کی ضرورت ہی نہیں، ابھی کہتے ہیں یار ہڈیاں والا گوشت سانو دینا سی، ہڈی انہوں نے کیا کہا؟ ہڈیاں مجھے چاہیے، بڑی بڑی ہڈیاں مجھے چاہیے۔ گھر آتے، ان کو دھوتے، سنوارنے کے بعد انہیں اچھا کر کے انہیں سکھاتے، اور کیا کرتے ہیں؟ پھر انہی کے ذریعے سے قلم بناتے، اور پھر انہی کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ لکھا کرتے تھے۔ یہ ہے کوئی؟ آج سارے کول ورکے بھی موجود نے، طاقت پین دے پیسے موجود نہیں موجود، ورکے سکولوں کی فیس والدین اپنے بچے کی کیویں پے کرتا ہے؟ 40 50 ہزار ایک سال کا خرچہ اگر ایک بچے کا لگائے نا، یقین جانیے 5 تو 6 لاکھ روپیہ لگتا ہے ایک کلاس سے۔ اور تو چھوٹیاں کلاساں میں ہی ہو گیا، بڑیاں کا تو حساب ہی نہیں ہو سکتا نا۔ ایک اتنی محنت۔ امام شافعی رحمہ اللہ حج کرنے کے لیے جو ہے نا وہ پہنچے، مینا کے اندر موجود ہیں۔ ایک بوڑھا شخص ملا اور اس نے کہا کہ آپ کی میں نے دعوت کرنی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ خوش ہو گئے، یار کوئی آج اچھا کھانا کھاوائیں گے، دعوت ہو رہی ہے نا۔ کہا ٹھیک ہے، دعوت کے لیے جائے مقام پہ پہنچے، اچھا کھانا کھلایا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے چہرے کے اثرات سے لگتا ہے آپ قریشی ہیں۔ فرمایا ہاں میں قریشی ہوں۔ اچھا کہاں سے آئے ہیں؟ مدینہ سے آیا ہوں۔ اچھا آپ وہاں پہ امام مالک رحمہ اللہ کو جانتے ہیں؟ اب دیکھیں، جو دین والے ہوتے ہیں نا، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، انہوں نے نہیں فلانا کنا امیر ہے، وہ کنا ہے، ان کی حال چال نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کو جانتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، وقت کے بہت بڑے محدث ہیں۔ حدیث کی سب سے پہلے کتاب جنہوں نے جمع کی ہے موطا امام مالک کی صورت کے اندر، وہ امام مالک رحمہ اللہ ہے۔ صحیح بخاری سے پہلے امام مالک رحمہ اللہ نے حدیث پہ کام کیا ہے، وہ اکٹھے کی ہے امام مالک رحمہ اللہ، وہ ہیں۔ خیر واقعہ ان کا بات ان کی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ یہ باتیں سن کے بڑے پریشان، انہوں نے بوڑھے آدمی نے پوچھا یار کدے مدینہ نہیں آئے جے، چکر شکر نہیں لگیا؟ فرمایا کہ یار انہیں اخراجات ہی نہیں نے، کیویں جایا جائے، نہیں گیا میں کدے۔ فرمایا کہ ہمارے پاس ایک بوڑھا تھا، وہ فوت ہو گیا، ہم نے اس کو دفن کر دیا ہے، وہ اپنی اونٹنی پہ آیا تھا، میں اس کے رشتہ داروں سے پوچھ لیتا ہوں اگر واپسی پہ آپ کو جو ہے نا یہ اس اونٹنی پہ سفر کرنے دے دیں، ویسے بھی تو خالی جانی ہے، یعنی گڈی ویسے خالی جانی ہے، تو روڈ تو 2 4 بندے بال ہوئے بھی نکی اے نہیں بھی ڈاکوں نو بال ہوتے، پھر مینوں بڑی غلط ہوئے بھی اعتماد والے بندے۔ اچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، خالی جانی ہے تو انہوں نے نال بھا لینے، ٹھیک ہو گیا۔ چلے سفر کیا، گئے مدینہ کے اندر پہنچے، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھی، نماز پڑھتے سلام پھرا، جیسے وہاں پہ رواج تھا، چادر باندھی ہوئی ہے، لمبا قد ہے امام مالک رحمہ اللہ کا، انہوں نے درس دیا، نماز کے بعد درس دینا شروع کر دیا۔ امام مالک رحمہ اللہ بھی بیٹھ گئے وہاں پہ، سب طالب علموں کے پاس قلم بھی موجود ہے اور پیج بھی موجود ہیں، ورق بھی موجود ہیں، لکھنے کے لیے ساری چیزیں موجود ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ پریشان ہو گئے، دیکھنے لگے یار اندر کول بھی بچہ جڑا ہوندا ہے نا، وہ کہنا ابو جی
انہیں نواں بیگ لیا تو میں بھی لینا ہے, انہیں نویں جتی ہے تو میں بھی لینی ہے. واہ امام شافعی رحمہ اللہ, تو نے کیسے اللہ سے مانگا ہے, اللہ نے تجھے کیسے انعام دیے ہیں. ادھر بیگوں کی ضرورت نہیں ہے, ادھر کلموں کی ضرورت نہیں ہے, ادھر اللہ کی محبت کی ضرورت ہے, ادھر علم کی جستجو اور طلب کی ضرورت ہے. امام شافعی رحمہ اللہ بیٹھے ہیں, دوسروں کو دیکھتے ہیں, بچہ ہے نا, حرص پیدا ہو گئی, میرے کول بھی یہ چیز ہونی چاہیے. کیا دیکھا آس پاس نہ کوئی ورکا ہے نہ کچھ, نہ کوئی جان پہچان والا, یار ایک ورکا دیں, جی درخواست وغیرہ چھٹی لینی ہوئے ورکا دیں, اویں بھی نہیں کسی نے کہہ سکتے. کیوں؟ کوئی دوست نہیں ہے, کوئی ابھی تعلق والا موجود نہیں ہے. کیا دیکھا ادھر ادھر, ایک تنکا پڑا ہے اپنے. وہ جو امام مالک رحمہ اللہ اس وقت نا حدیثوں کو املا کروا رہے ہیں. املا یعنی کہ وہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ پڑھتے ہیں اور تمام شاگرد بیٹھے ہوئے ان کو سنتے ہیں اور لکھتے ہیں, جلدی جلدی حدیثوں کو لکھ لیتے ہیں. یہ مطلب ہوتا ہے املا کا. اچھا جی, امام شافعی رحمہ اللہ تنکا اٹھا کے اپنے ہاتھ پہ لکھنا شروع کر دیا. امام مالک رحمہ اللہ کو درس کے اندر نا تھوڑا سا عجیب محسوس ہوا, یار یہ حدیث کا مذاق کر رہا ہے, ہاتھ دے اتے حدیث لکھ رہا ہے, ہاتھ تو ضائع ہو جاتے ہیں, بندہ دھو لیتا ہے, وہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے, یہ کیا کر رہا ہے. لیکن حدیث کا احترام اتنا تھا کہ بول نہ سکے. امام مالک رحمہ اللہ کا بھی احترام چیک کریں اور امام شافعی کی محبت کو بھی چیک کریں رحمہ اللہ. جب نماز کا وقفہ ہوا, لوگ وضو کرنے کے لیے گئے, امام شافعی رحمہ اللہ کا وضو ہے ایسی. امام مالک رحمہ اللہ نے بلایا اور کہا کہ آپ وضو کرنے نہیں گئے. فرمایا میرا وضو ہے. آپ درس کے اندر جو ہے نا ہاتھوں کے ساتھ کھیل رہے تھے, آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا حیا نہیں ہے. ڈانٹا, یہ کر رہے تھے کہ آپ کو حدیث کا حیا نہیں ہے, آپ اپنے ہاتھوں کے ساتھ کھیل رہے تھے, ابھی جو مرضی کر دے رہی ہے, سانوں کی حدیث دے نال آیا ہے. اس طرح حدیث اور علم اور فہم حاصل نہیں ہوتا جب تک اپنے آپ کو اس طرح سمجھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں, اس طرح سمجھیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں, پھر پڑھنا نماز ہے. ہاتھوں کے اوپر لکھ رہے ہیں, کیوں کتنا سی ہمیں, آپ کو حدیث کا حیا کا نہیں پتا. فرمایا صرف میں ان طالب علموں کی تشبہ کو اختیار کرنے کے لیے جی یہ کر رہے ہیں میں اویں کر رہا ہوں, تشبہ دا یہ مطلب ہے. جیسے یہ کر رہے تھے ویسے میں نے کرنا ضروری سمجھا کہ میں بندہ نہ کرے تو عیب دار محسوس ہوتا ہے. میں نے اس لیے وہ کیا ہے کہ میں اپنے بظاہر تو تنکے کے ذریعے سے ہاتھوں کے اوپر لکھ رہا تھا, لیکن حقیقی معنوں کے اوپر تمام کی تمام حدیثیں میرے سینے کے اوپر لکھی جا رہی تھی, میرے دل کے اوپر لکھی جا رہی تھی. امام مالک رحمہ اللہ چونک ہے, یار نکا جا بال ہے تو ایڈا بڑا کام کر وکھائے کی ہے اتنا. انہوں نے کہا کہ اس طرح ہی ہے, حقیقی بات ہے. انہوں نے کہا کہ جو میں نے حدیثیں بیان کی ہیں وہ کنی ہیں. فرمایا 100 حدیث آپ نے بیان کی ہے. نہیں, فرمایا کہ آپ سنا دیں, ادھیاں حدیثاں سنا دیو, کوئی مرضی سنا دیں, جڑیاں مرضی نہیں. امام شافعی رحمہ اللہ فرمان لگے مرضی دیاں حدیثاں نہیں, مرضی دیاں بھی حدیثاں ہوندیاں نے. جو آپ نے سند کے ساتھ بیان کیا ویسے کے ویسے بیان کروں گا. چھوٹے سے بچے ہیں, 1 سے لے کے 100 تک 7 سند کے تمام کی تمام حدیثیں امام مالک رحمہ اللہ کو وہاں پہ سنائیں تو امام مالک رحمہ اللہ پریشان اور حیران ہو گئے, یار تو اتنا ذہین ہے. اب دیکھیں پاس دولت کا ہونا ضروری نہیں ہے. اب اینو بیگ دیا ضرورتاں سن, اینو ورکیاں دیا ضرورتاں سن. جنہوں اللہ نے حافظہ ہی نہ دیتا انہوں کاپیاں کی ضرورت ہی نہیں ہے. کاپیاں کی ضرورت ہے, انہوں قلم کی ضرورت ہے, ہاتھ دے اتنے لکھتا ہے, سینے دے اتنے لکھیا جانا ہے. یہ احیاء مصطفیٰ, یہ علم کی جستجو, یہ علم کی غیرت جسے حاصل ہو جائے. ہر بندے نو علم دی غیرت نہیں حاصل ہوتی, ہر بندہ علم کا دل دادا نہیں ہوتا. جس بندے کو علم کی جستجو لگ جائے نا, علم کے ساتھ پیار اور علم کے ساتھ محبت قائم ہو جائے نا, وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ نے نبیوں کو بھی کہا ہے علم حاصل کرنا ہے, علم حاصل. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کہا دولت چاہیے, بادشاہت چاہیے یا علم چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا, اللہ دولت دے دے نہیں, بادشاہت دے دے نہیں, اللہ سنے علم چاہیے. اللہ نے علم دے نال 2 نال انعام دے دیے کہ جس نے علم کو پا لیا وہ وقت کا بادشاہ بھی ہے اور دولت مند بھی ہے. اللہ نے کیسا علم دیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو, آپ اس سے بخوبی واقف ہیں, مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے. علم ہے, سب کچھ ہے, سب کچھ آپ کے پاس ہے. یقین جانیے اگر آپ کے سینے کے اندر حدیث محفوظ ہے نا, آپ احیاء سنت کرنے والے ہیں نا, اللہ کدے بھی تمہیں تھوڑ نہیں آن دے گا, کدے بھی کمی نہیں ہوئے گی. ایਂ نہیں کرے گا کہ اللہ انہوں کھوانا پیانا رہے جڑے حدیث دے نیڑے نہیں آندے اور تمہیں فقیر رکھے. نہیں, وہ کیوں کرتا ہے, اللہ عاجزی میں رہیں, میرے عاجز بن کے رہیں. کہیں تکبر مال کی وجہ سے کہیں تکبر آ جاتا ہے, یعنی وہ اللہ اس لیے جتنا دینے
ਚੰਗਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਤਨੇ ਸ਼ੇਖੁਲ ਹਦੀਸ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ का चक्कर लगाएं कि उन्होंने घर रोटी नहीं पकती, कि गोश्त नहीं खाते, ਕਿਹੜੀ चीज़ नहीं खाते। लोग पीछे पीछे होते हैं, शेख साहब साढ़े वास्ते दुआ कर दिया, सारे बेटे नूं कंन दे विच अजान दे दिओ, वो कर दिओ, वो कर दिओ, वो कर दिओ। वक्त के बादशाह हैं, वक्त के हुक्मरान हैं। और एक बड़ी नुक्ते की बात है, आपने इल्म के लिए, जो सच्चा इल्म है ना, उसको हासिल करने के लिए जितना मर्जी लंबा सफ़र करे ना, थकावट नहीं होगी। चैलेंज है, जितना मर्जी लंबा सफ़र करे ना, थकावट नहीं होगी। मुहद्दिसीन एवें महीना महीना पैदल टुर पैंदे सन, थकावट हुंदी ही नहीं सी मेरे भाई। हदीस के या के लिए थकावटें ख़त्म हो जाती हैं, अल्लाह की मदद और नुसरत आने लग जाती है। कैसे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुतबा दिया, बड़ा प्यारा खुतबा। एक शख्स खुद के बाद करीब हुआ, फरमाया आपसे बड़ा कोई आलिम नज़र नहीं आता। आप जानते हैं, इस बात को सुना हुआ है आपने, लेकिन जो बात मैंने करनी है उस पर गौर करना है। फरमाया हाँ, मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं है। अल्लाह ने कहा तुझसे भी बड़ा आलिम मौजूद है, जिसे खिज़र आम लफ्ज़ में कहते हैं, लेकिन असल नाम उनका खाज़िर है। खिज़र कहा जाता है, लेकिन असल नाम खाज़िर है। अच्छा, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है जाओ। अब इल्म हासिल करने के लिए इनका बताया गया कि 2 समंदर मिलेंगे, वहाँ पे आपकी मछली गुम हो गई, तमाम ये बात बताई और वहाँ तक पहुँचे। वहाँ पे लेट के वहाँ पे सो गए। अब सिर्फ स्टॉप वही सी, सोचने की बात है कि सिर्फ स्टॉप वही था जहाँ पे समंदर मिल रहे थे, पता भी था मछली भी गुम होनी है, यूशा बिन नून भी साथ हैं, वो भी साथ हैं। अब वहाँ तक सफ़र की कोई थकावट नहीं है, अल्लाह ने स्टॉप ही उठे करवाया। नींद भी वहीं आई है, थकावट पहले पीछे है ना, लंबा सफ़र करके आने कितने स्टॉप नहीं करना सी, अल्लाह ने उधर स्टॉप किया है। लेकिन वो गफलत की वजह से आगे लंबा सफ़र किया है। जब भूख लगी है तो पूछा वो मछलियाँ हैं, वो तो पीछे गुम हो गई सी। पर मैं स्टॉप तो वही सी अपना, अगे तो लंबा सफ़र किया, ताइयां थक गए हैं, उतों तक जाना सी आप। हकीकी इल्म के लिए ना, जो आप सफ़र करेंगे थकावट नहीं होगी, थकावट नहीं होगी। इमाम हातिम राज़ी रहमहुल्लाह ने ना 3 बरे आज़मों का सफ़र किया है, 3 बरे आज़मों का। जहाँपुर, डेजी खान, राजनपुर, ये बरे आज़म ने नहीं, इतों ने नहीं, बरे आज़म का सफ़र किया है अल्लाह ताला ने। असी टुर सकते हैं, राजनपुर तक जा सकते हैं, थकावट नहीं होगी। जिसके लिए हकीकी माने इल्म की जुस्तजू जिसके अंदर पैदा होगी, अहयाए सुन्नत पैदा होगा, ये तो लाके दुनिया सारी पहलो थकावट नहीं होगी। क्यों? अहयाए सुन्नत मौजूद है, अल्लाह की मदद, अल्लाह ताला की नुसरत अब मौजूद है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। और हदीस का इल्म जो है ना, ये सनद के साथ कायम है, सनद के साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात बयान की, उसे किसी सहाबी ने सुना, आगे ताबी ने, आगे मुहद्दिस ने, फलां ने। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अगर ये सनद का मामला ना होता ना, तो जो बंदा मर्जी दीन के अंदर अपनी बात दाखिल कर सकता, हम पहचान नहीं सकते थे। दीन की असास और बुनियाद जो है वो रिजाल का इल्म है, वो सनद का इल्म है। इल्म का मंबा जो है वो सनद का इल्म है, सनद का इल्म बड़ा अहम है। यानी कि ये साहबी हैं, ये ताबी हैं, ये मुहद्दिस हैं, फलां सनद पहुँचती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती है। दुनिया के अंदर जो है ना, लोग फ़ख्र करते हैं, मैं वो बना लिया, वो बना लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। मुहद्दिसीन इकराम की कोशिश ये होती कि हमारी आली सनद किस तरह बन जाए, यानी कि हम कम वास्तों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब किस कदर हो सकते हैं। हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना के अंदर आए ना, मदीना के अंदर आके पहुँचे। अब हर बंदे की एक ख्वाहिश है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर ठहरन, मैं उन्होंने मेहमान नवाजी करा, क्योंकि फजीलत वाली बात है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया जहाँ पे ठहरे, कम फजीलत की बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, जहाँ पे अल्लाह का इज़्ज़न और हुक्म होगा वहीं पे मेरी ऊँटनी बैठ जाएगी। मदीना की गलियों के अंदर ऊँटनी बग़ैर किसी के पकड़े हुए आगे और रास्ता बताए चल रही है। जाती जाती हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ऊँटनी हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाज़े के, हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाज़े के ऊपर जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठ गई, वहीं पे बैठ गई। जाके लोगों ने उठाने की कोशिश की, यानी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें ना उठाएं, ये तो अल्लाह के हुक्म के साथ बैठी है। ठीक है, अब मेहमान नवाजी ये है, इनकी फजीलत के एतबार से बात करनी थी कि हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोई मामूली शख्सियत नहीं है। पास क्या है? पास क्या है? कुछ भी नहीं है, कच्चा मकान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी उधर ठहरी है, असी कच्चा मकान वेख लीए, असी उते ठहरते नहीं हैं। वजह क्या है कि हमारे अंदर वो अहयाए सुन्नत और दीन का इबलाग और दीन के साथ मोहब्बत जो है ना, वो हमारी कम है। अगर हम इस माने दीन को अपनाएंगे ना, तो हम तरक्की पे जाएंगे।
حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے نا وہ ایک حدیث ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. بڑے پریشان ہوئے, سفر کیا لمبا, 6 ماہ کا سفر کیا, 6 مہینے کا سفر. گئے وہاں پہ پہنچے, حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بات چیت معاملات ہوئے اور کہنے لگے کہ مجھے پتہ لگا ہے آپ کے پاس کوئی حدیث ہے. وہ کہنے نہیں تسی تعارف کرواؤ, تسی ہے کون. انہوں نے کہا کہ میں اپنا تعارف کرواتا ہوں, لیکن جو آپ نے سوچ رکھا ہے کہ آپ کی مہمان نوازی کریں گے میں نہیں وہ کروا سکتا. فرمایا کہ چلو آپ اپنا اللہ کی قسم اٹھا لی, وعدہ ہو گیا. جب حدیث سن لی, من ساتارا مسلمن ساتارہ اللہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی دوسرے مسلمان کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دیں گے. یہ حدیث سنی, اتنی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت عقبہ بن عامر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں کے ذریعے, آنکھوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کے سنی تھی. حضرت ایوب انصاری نے 6 ماہ کا سفر کیا ہوا ہے, اتنا لمبا سفر کیا ہوا ہے, اور سفر کرنے کے بعد حدیث سننے کے بعد چلے. حضرت عقبہ بن عامر نے پکڑ لی مہار, فرمایا کہ خدمت کا موقع تو دے دیجئے, آپ ہیں کون, تعارف فرمایا. فرمایا میں ایوب انصاری ہوں. چونک گئے, فرمایا کہ آپ ایوب انصاری ہیں, آپ تو اتنی اعلیٰ شخصیت ہیں, مجھے حکم دیتے میں آپ کے پاس آ جاتا, آپ ہمارے پاس ٹھہریں, کوئی مہمان نوازی کا خدمت کا موقع دیں. فرمایا نہیں, 6 مہینے کا سفر کر کے یہاں تک پہنچا ہوں, یہاں پہ مہمان نوازیاں کروانے کھانے پینے کے لیے نہیں, بلکہ اللہ کی حدیث کے لیے, اللہ کے علم کے لیے, دین کے ابلاغ کے لیے 6 ماہ کا سفر کر کے آیا ہوں. 6 ماہ کا سفر کر کے جاؤں گا. کنی حدیثاں واسطے, 50-60 حدیثاں واسطے نہیں. من ساتارا مسلمن ساتارہ اللہ, ان چند لفظوں کے لیے اتنا لمبا اور طویل سفر. آج جیسے گھروں مسجد نماز کے ٹائم نال نہیں آ سکتے. ہاں جی, آج ہمیں توفیق اللہ جسے دے وہ تو پھر پابند بن جاتا ہے, جسے اللہ کی محبت اور جس کے اندر احیاء سنت اور علم کا جذبہ یہ پیدا ہو جائے. علم کا جذبہ جس کے اندر ہے نا, اللہ نے انہیں عزت بھی بڑی دی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے, ان کی عمر جو ہے 10 سال ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک ساتھی کو کہا کہ یار اتھے آپ صحابہ کرام کو جڑا ہے نا مسجد نبوی دے اندر صفا یونیورسٹی ہے, آپ اتھے جا کے یار علم حاصل کیتا کریے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائی جاتی ہیں, اکابر صحابہ کرام ہیں. اور میں تسی تے آپ بڑے اعلیٰ چچا زاد ہیں, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں, آپ کی تو اپنی بڑی شان ہے, آپ خود بڑی شان و شوکت والے ہیں, آپ کیوں کسی کے پاس چل کے جائیں. فرمایا کہ نہیں جانا تو نہ جا, میں تو چلے. جاتے وہاں پہ جا کے لوگوں اکابر صحابہ کرام سے ملتے. اور اگلی جو بات ہے نا, کچھ صحابہ کرام کو پتہ لگتا کہ وہ گھر کے اندر ہے تو گھر کا دروازہ دستک دیتے, کہا جاتا کہ وہ قیلولہ کر رہے ہیں, سو رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں آتے, چلو یار کل چکر لا لیں گے, آج نہیں ملے تو کل چکر لا لیں گے, کل دی زندگی کا کی پتہ ہے. پر میں آج آیا ہوں تو حدیث لے کے جانی ہے, جب تک آرام کر رہے ہیں آخر اٹھیں گے بھی تو صحیح, قیلولہ ختم بھی تو ہوگا. باہر دروازے پہ بیٹھتے اور بسا اوقات نیند آ جاتی تو وہاں پہ سو جاتے. عرب کی تپتی ریت, جو گئے ہیں خلیل بھائی کو پتہ ہے کتنی تپتی ریت اور گرم ہوائیں اور لوگ کتنی زیادہ, یہ تمام چیزیں. ان کے بعد وہاں پہ لیٹ جاتے ہیں, مٹی بھی چہرے کے اوپر, کپڑے بھی جو ہے نا وہ مٹی کے ذریعے سے, نیچے کو ٹاٹ وغیرہ کو بستر سے نہیں ہوتا, اوہیں لیٹ گئے, یعنی کپڑے بھی پرا گندا ہو جاتے. اس کے باوجود بھی احیاء سنت دیکھیں, علم کا شوق دیکھیں, علم کی تڑپ دیکھیں. کپڑے گندے ہوتے ہیں ہو جائیں, لباس گندا ہوتا ہے ہو جائے, لیکن سینہ محمد مصطفیٰ کی حدیثوں سے پاک رہنا چاہیے. یہ علم کی جستجو کے لیے کپڑے میلے ہوتے ہیں, کچیلے ہوتے ہیں, گرد پڑتی ہے, چہروں کے اوپر سب کچھ ہوتا ہے ہو جائے, لیکن حدیث کو لینے کے لیے سب سے پہلے دروازوں کے اوپر موجود ہے. جب باہر آتے کوئی صحابی آتا ہو تو اس سے حدیثیں لیتے, وہ چونک جاتے اور کہتے کہ آپ ہمیں بتاتے کہ ہم آپ کے پاس آتے اور ہم آپ کو حدیثیں سنا دیتے. فرمایا کہ نہیں, جس کو علم کی جستجو ہو وہ خود آتا ہے, علم کسی کے پاس جا کے پڑھانے سے نہیں آتا. یہ میری بات ایک لکھ لیں, نوٹ کر لیں. جتنا مرضی بھی آپ قابل ترین استاد اپنے گھر کے اندر ڈیوٹی لگا لینا کہ فلاں بچہ میرے بچے نو پڑھانا ہے کرے علم, میں یہ چیلنج سے بات کرتا ہوں تھوڑے بچے نو علم آ سکتا ہی نہیں. جب علم تمہارے دروازوں کے اوپر چل کے جائے نا, علم نہیں آنا, غیرت ختم ہو گئی ہے. جب آپ علم کی طرف چل کے جائیں گے پھر حافظ قرآن بنیں گے. کوئی مجھے ایک بندہ ایسا ثابت کریں, ایک بندہ ایسا ثابت کریں کہ کئیاں نے بچیاں نو گھر جا کے پڑھانا ہوئے اور انہوں نے منزل بھی پوری یاد ہوئے, یا کسی نے کوئی درس نظامی دی کلاس, کوئی ٹیوشن وغیرہ پڑھانا ہے تو انہوں پورا یاد ہوئے. علم غیرت مانگتا ہے, علم کی کوئی اہمیت ہے. علم
کوئی معمولی چیز نہیں ہے. علم کے لیے خود چل کے آنا پڑتا ہے, اپنی میں کو مارنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے لیے وقت دینا پڑتا ہے, حدیث کی مجلس بٹھانی پڑتی ہے, اپنے آپ کے اندر وہ اہمیت پیدا کرنے پڑتی ہے. یہ اہمیت آج ہم لوگوں نے ختم کر دی ہے علم کی, جس کی وجہ علم دے نیڑے کوئی نہیں آتا, قرآن مجید کے ترجمے دے نیڑے نہیں آتے, حدیث مبارکہ کے ترجمے کے نزدیک نہیں آتے. امام مالک رحمہ اللہ کے ایک شاگرد ہیں یحییٰ بن یحییٰ اللیثی رحمہ اللہ, وقت کے دونوں بڑے محدث ہیں. علم حاصل کرنے کے لیے مدینہ کے اندر امام مالک رحمہ اللہ کے پاس یحییٰ بن یحییٰ اللیثی رحمہ اللہ موجود ہے. تو مدینہ کے اندر جو ہے نا ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ نا وہ ہاتھی آ گیا, تو سارے شاگردوں نے اجازت لے کے جانا چاہا, تو امام مالک رحمہ اللہ نے اجازت دے دی, سب چلے گئے. یحییٰ بن یحییٰ اللیثی رحمہ اللہ, محبت کا انداز سب کا مختلف ہوتا ہے. سارے علم حاصل کرنے والے پنجے انگلیاں برابر نہیں ہونی ہیں, ان میں سے سب سے اچھا ایک ہی ہوتا ہے, ایک ہی ہوتا ہے کلاس میں سے سب سے اچھا ایک ہوگا, 2-4 دی گل نہیں ہونی, ایک اچھا ہوگا. یحییٰ بن یحییٰ اللیثی رحمہ اللہ کو امام مالک رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ تو پہلے ہاتھ ویکھیا ہوا ہے؟ فرمایا کہ نہیں, ہاتھی نہیں ویکھیا. تیرا دل نہیں کردا ہاتھی ویکھن نوں؟ دل تے کردا ہے. گیا کیوں نہیں؟ فرمایا کہ یہاں پہ مدینہ کے اندر اتنا لمبا سفر کر کے آ کے یہاں پہ ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا, یہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سیکھنے کے لیے آیا ہوں. یہ ہے احیاء علم, یہ ہے دین کے لیے وقت, اور یہ ہے دین کے لیے کوششیں. اور آج ہمیں سب کچھ مہیا کیا جاتا ہے, سب کچھ دیا جاتا ہے. آج اگر ہم ان تمام چیزوں کا انعقاد نہ کریں, ہم مجرم ہیں, ہم مجرم ہیں. اللہ نے ہمیں علم دیا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے ہم آپ تک پہنچائیں. بلغوا عنی ولو آیا, آپ تک ایک آیت ہے, آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ نے پہنچانی ہے. اگر ہم یہ فہم دین کو, صراط مستقیم کو نہ بنائیں اور نہ یہ ترویج کے کام کریں, ہم مجرم ہیں. اگر ہم کریں, اشتہار لگا دیں, اپنی محنت کر دیں, لوگ نہ آئیں, لوگ مجرم ہیں. قیامت کے دن 2 معاملے ہونے ہیں, یا آپ نے کسی کا گربان پکڑنا ہے یا کسی نے آپ کا پکڑنا ہے. کوئی ایک بات ضرور ہونی ہے دونوں میں سے. تو احیاء حدیث کے لیے جو ہے نا وہ بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں, اپنی میں کو مارنا پڑتا ہے, بڑے بڑے وقت کو دینا پڑتا ہے, کوششیں, سفر کی مشکلات کو, تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے ان لوگوں کو نیکیاں عطا کرتے ہیں. اور پتہ ہے کیا, یہ دین کی محفل یا مدارس کھلتے ہیں, یوں نہ سمجھے مدارس کھل گئے ہیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی جنت کے دروازے کھل گئے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, انبیاء کی وراثت علم ہے, اور علم کے وارث کون ہے؟ علماء ہیں. اور اللہ نے کیا کہا ہے کہ میں علم کو اٹھا لوں گا. علم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ نے اٹھا لینا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چک لینا ہے؟ نہیں. جتنا مرضی سائنس ترقی کر لینا, کمپیوٹر جتنا آ جائے, جتنا مرضی سائنس ترقی کر لینا, اس حدیث کے مطابق ٹکرا نہیں سکتی, آ نہیں سکتی مقابلے کے اندر. آج پہلے یہ کمپیوٹر ہے سن, کنا علم دا خزانہ مکتبہ شاملہ دے اندر ہے, اسلام 360 دے اندر ہے, کتنا علم موجود ہے. علم موجود ہے, لیکن جن کے سینوں کے اندر حقیقی علم موجود ہے, اللہ نے انہوں نے چک لینا ہے. ان کے ساتھ علم ختم ہو جائے گا. کتابیں, قرآن مجید, حدیث, لائبریریاں بڑیاں بڑیاں بھریاں پہ ہوں گیاں, لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں ہونا, پتہ ہی کسی نے نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ علم کو قبض کرنے کا مطلب ہے اللہ اپنے پیاروں کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دین کا فہم دے دیتے ہیں, اللہ اسے دین کا علم دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر ان کو اٹھا لے گا, علم ختم ہو جائے گا, جو ہلاک کو اپنا امام بنا لیا جائے گا, جاہلوں کو خطیب بنا لیا جائے گا, واعظ بنا لیا جائے گا, مدرس بنا لیا جائے گا, اپنی مرضی کے مطابق فتوا جات لیے جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ علم ختم ہو جائے گا, یعنی کہ علم والے ختم ہو جائیں گے. علم والوں کی یہ اہمیت ہے. علم والے جو ہے نا حقیقی معنوں کے اندر یہ انبیاء کی وراثت کے حقدار ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نا چلے بازار سے, جو ہے نا گئے, بازار کے اندر گئے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے, مسجد نبوی دے وچ آ جاؤ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی میراث تقسیم ہو رہی ہے. لوگوں نے سمجھا کہ مال و دولت تقسیم ہو رہا ہے, چلتے ہیں, چل کے کوئی ساڑھے حصے وچ بھی کوئی آ جائے گا. چلے وہاں پہ گئے, وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں, اور لوگ انہیں ڈانٹا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے, اور تو یہاں پہ کہاں میراث تقسیم ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کوئی درم و دینار اور مال و دولت نہیں ہے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ ہے میراث, یہ ہے وراثت. زیادہ زمینیں بنانے سے, زیادہ جائیدادیں بنانے سے, یار 50 قلعے بنا لو گے,
50 ਮੁਰੱਬੇ ਬਣਾ ਲੋਗੇ, 10 फैक्ट्रियां बना लोगे, जाना कितने मट्टी अच्छी साहब भी देना पैना है। थोड़ा है ना जो उस पर राजी हो जाए, थोड़ा है, ज्यादा की लालच तमा खत्म कर दें। अल्लाह जड़ा दिता ही इन्हें ते राजी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने बात समझा दी कि मिरास और विरासत क्या है, इल्म है। इल्म तमाम चीज़ों का मंबा है। हजरत हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अगर मेरे पास सोना हो, जवाहरात हों, बड़े बड़े मेरे पास पहाड़ हों, बड़ा मालो दौलत हो, एक तरफ ये कहा जाए ये सारा अल्लाह के रास्ते वक्फ करना है, ये भी गुनाह का काम तो नहीं, ये भी नेकी का काम है, सब कुछ अल्लाह के रास्ते के ऊपर वक्फ करना है। लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये कहा जाए कि आपने काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाओं को बुलंद करना है, तो मैं इन तमाम सोने और चांदी और जवाहरात और ये तमाम दिनों दिनार के पहाड़ों को छोड़ के सबसे अफजल काम ये समझूंगा कि मैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ रहा हूँ। ये है या हदीस, ये है इल्म, जिसके लिए मुहद्दिसीन इकराम ने बड़ी बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी बड़ी कोशिशें की हैं। अगर इसी के लिए आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आपके लिए ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। क्योंकि हकीकी इल्म जो है ना, वो यही इल्म है, कुरान का इल्म है, हदीस का इल्म है। नाल कपड़े नहीं लेके जाने, मालो दौलत, बैंक बैलेंस नाल नहीं लेके जाना, लेकिन सीने के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें लेके जानी है। वजह की होंदी है कि नेक लोगों के चेहरे बड़े मुनव्वर हो जाते हैं। वजह क्या है? हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी शादी हुई तो आप सल्लम ने इधर से जंग का ऐलान कर दिया। इहयाए मुस्तफ़ा देखें कि जिमें आपने क्या उमें करना है। हुन शादी हुई है, आप सल्लम ने कहा कि ना मैदान जिहाद पे चलना है, गुस्ल भी नहीं किया तो फ़ौरन जिहाद के मैदान के अंदर पहुँच के अल्लाह के रास्ते के अंदर शहीद हुए। अल्लाह ताला ने कानून तब्दील कर दिया, शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाना, शहीद को कफन नहीं दिया जाता, जिन कपड़ों में फौत होता है उन्हीं कपड़ों में शहीद होता है, उन्हीं में दफन किया जाता है। लेकिन अल्लाह ने अपने मुस्तफ़ा की मोहब्बत को देख के, इसकी मोहब्बत को देख के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ने कानून और ज़ाविये तब्दील कर दिए हैं। फरमाया कि दुनिया के अंदर कोई बंदा इन्हें गुस्ल ना दे। फरमाया कि इसको गुस्ल देने के लिए मैंने इन्हें आसमान से अपने नूरानी फरिश्तों को भेजा है कि जो हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला उनको गुस्ल देंगे। वजह क्या है कि उन्होंने क्या किया था? कोई बैंक बैलेंस, कोटियाँ, फैक्ट्रियाँ बनाई हैं? सर नहीं, बल्कि उनके सीने के अंदर यह सुन्नत मौजूद थी। अच्छी मौत के तलबगार हैं, अच्छी मौत को चाहते हैं, इल्म को हासिल करें, कुछ इल्म को हासिल कर ले। आप इल्म को हासिल करेंगे, आपकी वजह से अल्लाह ताला कई लोगों को सुधार देगा, आपके लिए इल्म सदका जारिया बन जाएगा। सबसे बड़ा सदका जारिया वो इल्म है। किसी को कोई बात सिखा जाए, किसी को कोई दीन सिखा जाए। क्लास फेलो स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के अंदर बैठे होते हैं, नाल वाला बेली हो यार आजा नमाज पढ़ने चलिए, एक दिन गुस्सा करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, 4 दिन, हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 महीने करेगा। वो तो गंदियां महफलों की तरफ ले जा सकते हैं, पार्कों ले जा सकते हैं, दूसरे तीसरे डेरियां ले जा सकते हैं, तुम मस्जिद नहीं ले आ सकते। यानी कि उनकी दोस्ती तुम्हारे ऊपर हावी है, तुम्हारी दोस्ती उनके ऊपर हावी नहीं है। आपने इह्याए इल्म के लिए जितनी कोशिश कर सकते हैं ना, आप दुनिया के अंदर कुछ सीखने की, कुछ इल्म की, आप उतनी कोशिश ज़रूर करके जाएं। बकी बिन मखलद रहमहुल्लाह ये वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। इन्होंने 1284 असातिज़ा से इल्म हासिल किया है। उनके असातिज़ा इतने ज़्यादा हैं तो उन्होंने शागिर्द कितने थोड़े होंगे। 1284 साढ़े टोटल गिनिए, स्कूल वाले सारे गिनिए, मदरसे वाले कारी तब्दील हुए गिनिए, टोटल 84 नहीं बनने, बन जाए 100 मसा बन किसी से बन भी जाए। लेकिन एक एक के पास जाके, पहले तो अब मदारिस के अंदर 25-25 30-30 असातिज़ा मौजूद होते हैं। पहले तो बस एक उस्ताद पढ़ाने वाला होता था, बाकी फिर किसी और के पास जाना है, फिर उसे उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी इसीलिए बताई है, सारी ज़िंदगी अपनी इसीलिए कुर्बान की है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह लंबे लंबे सफ़र किए हैं, लंबे लंबे सफ़र करके एक एक मुहद्दिस के पास जाके एक एक हदीस को हासिल किया है। और यही इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हैं। बचपन के अंदर ना इनकी बिनाई चली गई थी, जिनके अंदर ना, जिनकी माएँ ने को ना अल्लाह उनके बच्चों के अंदर इल्म को पैवस्त कर देता है। माँओं का पकीज़ा होना बड़ा ज़रूरी होता है इसके लिए, इल्म के असूल के लिए। वालदा तहज्जुद उठती है, दुआएं करती है, अल्लाह पुत्र एक दिता ही, अल्लाह मेहरबानी करके ना मेरे बच्चे दी बिनाई लुटा दे। अल्लाह ताला ने बिनाई लुटा दी। और यही इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हैं, जिनको आँखों से इस वक्त दिखता नहीं है, लेकिन चाँद की रोशनी के अंदर बैठ के पैसे नहीं गिन दें, ताश वगैरह, जुए, लिडो, दूसरे तीसरे काम नहीं करते। क्या करते हैं? चाँद की रोशनी के अंदर बैठ के ये क्या करते हैं? हदीस मुबारका को लिखते हैं।
ایک ایک حدیث کے لیے بڑی بڑی دور جا کے چشموں سے پانی بھر کے لاتے ہیں، پھر اس سے ذریعے غسل کرتے ہیں، پھر 2 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ اللہ اگر یہ تیرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اپنی جتنی طاقت تھی کوشش کی ہے، سفر بھی کی ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن اگر یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر بھی نہیں ہے تو مجھے میرے ہاتھوں کو طاقت نہ دے کہ میں اس صحیح البخاری کے اندر اس کو درج کر دوں۔ حدیث اتنی غیرت مانگتی ہے، حدیث اتنی اہمیت مانگتی ہے، زندہ رہتا ہے ان لوگوں کا نام جو اللہ کے نام کو زندہ رکھتے ہیں۔ اصل زندگی کیا ہے؟ دنیا کے اندر آپ کا نام زندہ رہے گا نہیں، مرنے کے بعد آپ کا نام زندہ رہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن کیا ہے، آج نام کا تذکرہ ہونے کے ساتھ ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بڑی خوش فہمی ہو جاتی ہے، سینے سے دعائیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے ہمیں کچھ دیا ہے، کچھ کر کے دکھایا انہیں؟ نہیں۔ یہ حیاء سنت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر پوس کر دیتا ہے۔ فضل العالم علی العابد کفضل العابد علی العالم۔ کیا فرمایا کہ ساری دنیا کے عابد مل جائیں، روزے رکھنے والے، عبادتیں کرنے والے سب کے سب مل جائیں، اور ایک طرف دین کا دائی اور دین کا طالب علم ایک طرف ہو، یہ 1000 عابد ایک طرف ہو اور ایک عالم ایک طرف ہو، یہ 1000 عبدوں کی عبادت سے بڑھ کے ایک عالم کی فضیلت ہے۔ یہ رات کو سوئے، اللہ اس کا سونا عبادت بنا دیتا ہے، یہ کھائے، اللہ اس کا کھانا عبادت بنا دیتا ہے، یہ چلے، اللہ اس کا چلنا عبادت بنا دیتا ہے۔ 100 عابد ذکر و اذکار کرتے رہے، دن اور رات تسبیحات پڑھتے رہیں، نفل و نوافل پڑھتے رہیں، روزانہ کے 1000 سجدے کرتے رہے، لاکھ رکوع و سجود کر کے کروڑ نوافل پڑھتے رہیں۔ ان تمام کی نفل و نوافل، روزے رکھنا ایک طرف ہے اور ایک عالم کی فضیلت ایک طرف ہے۔ فرمایا کہ ایک چاند جسے آپ دیکھتے ہو، باقی سارے ستارے ہیں ساتھ، جب چاند آ جائے ستاروں کی روشنی کی کوئی وقت نہیں ہوتی، ستارے دس جائے نہیں، ستارے دکھتے ہیں لیکن ان کی اپنی روشنی نہیں ہوتی۔ جب ایک فرمایا کہ تمام لوگوں کے اندر ایک عالم اس طرح ہے جس طرح 14ویں کا چاند ہے، فرمایا کہ اس طرح بنو، عالم بنو، دین کے ابلاغ کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کرو۔ یہ حقیقی عزت، یہ حقیقی مقام ہے۔ دنیا کے اندر مشکلات، تکلیفیں، دین کو ہمیشہ جو ہے نا اکثر 80% جو ہے نا غریب لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، امیروں نے کم کیا ہے، 20% کیا ہے، ان کے اندر بڑے جلیل و قدر صحابہ کرام موجود ہیں، 80% وہ لوگ ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اکیلا ہوں، آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ اللہ ہے، آپ کے ساتھ حیاء حدیث ہے، حیاء سنت ہے۔ آپ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں۔ جب آپ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں گے، اللہ نے کبھی بھی آپ کی جیب کو خالی نہیں کرنا۔ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگیں، علم مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے۔ اس طرح علم نہیں آتا، بلکہ علم کے لیے دعائیں مانگنی پڑتی ہیں، کوششیں کرنی پڑتی ہیں، مشکلات، لوگوں کے تانے، مولوی بن گئے، داڑھی رکھ لیجئے، ٹخنیاں تو شرف پانی لان چلے ہیں، یعنی کیا ہے؟ یہ وجہ ہے، علم کو حاصل کریں گے لوگوں کے تانوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کیا کہا؟ کلمہ پڑھ لیا ہی مسلمان ہو گئے ہیں، ڈر گئے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے تانے ملے ہیں، کتنے لوگوں کو، کتنے صحابہ کرام کو۔ پڑھیں گے تانا ضرور ملے گا۔ علم کے لیے آپ جتنی کوشش آگے بڑھتے جائیں گے نا، اللہ آپ کو اتنا نکھارتا جائے گا، آپ کی قبروں کو اللہ دنیا کے سامنے روشن کر دے گا۔ اگلے دن شیخ الحدیث وقت کے بہت بڑے محدث رفیق اسری رحمہ اللہ فوت ہوئے ہیں۔ ان کا چہرہ دیکھنے والا ہے کس طرح نورانی ہے، لوگ دنیا نہیں جانتی، لیکن جو طلباء حدیث کے ہیں سارے کے سارے جنازہ ہیں وہی شریک ہیں۔ اب دنیا کے جنازوں کے اندر کون ہے؟ فلانا کاروباری، انہوں کہیں جنازہ، اگر جنازے کے اندر 100 بندے ہیں نا، 95 جنازہ نہیں آنا، لیکن جس کے جنازے کے اندر فرمایا کہ 40 بندے عقیدہ توحید والے جس کے جنازے کے اندر آ جائیں، اللہ نے انہوں جی معاف کر چھڑنا ہے۔ اور جس کے جنازے کے اندر لاکھوں کا مجمع ہو اور سب کا سب حدیث کے حافظ ہوں، دین کے دائی ہوں، ابلاغ کرنے والے ہوں، ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملتا۔ ہمارے استاد عبداللہ امجد شتوی رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، جب ان کا جنازہ ہوا نا، اس وقت میں ستیانہ منگلہ کے اندر جو ہے نا وہاں پڑھتا تھا، تو جب ان کا جنازہ ہوا، ہائی سکول تھا، بڑا وسیع ہائی سکول تھا، ان کے 2 بڑے پلاٹ تھے۔ ایک پلاٹ جو ہے نا ہم نے اپنی آنکھوں سے بھرا دیکھا ہے، عوام بھی بہت زیادہ تھی، لاکھوں کا مجمع تھا، لیکن لوگوں نے اس بات کی گواہی دی ہے، اور لوگوں نے یہ بات جو ہمارے مسلک کے بھی نہیں تھے، اور انہوں نے اس بات کو دیکھ کے مسلک کے حق قبول کیا کہ واقعی یار یہ بندہ حدیث کی خدمت کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے جب جنازہ شروع کیا ہے تو پیچھے دیکھا تھا ایک بندہ بھی نہیں تھا، بہت بڑا جو ہے پلاٹ خالی کا خالی پڑا ہوا تھا، لیکن جب سلام پھیرا ہے
تو سب کے سب ہم نے سب کے سب داڑھیوں والے سفید لباس والے ہم نے دیکھے ہیں، جب سلام پھیرتے گئے ہیں تو فوراً وہ چلے گئے ہیں۔ وہ کون تھے، کیا تھے؟ وہ اللہ کے فرشتے تھے، اللہ ان کو شامل کر دیتا ہے۔ یہی بات دیکھ کے کئی لوگوں نے، اہل حدیثوں نے کا اعلان کیا، اللہ جنازوں کے اندر فرشتوں کو کیوں داخل کرتا ہے؟ انہوں نے کچھ دیتا ہوں اللہ نے کیا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے اپنے سینے کے اندر حدیث بٹھائی ہوتی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ سب میں سے بہترین وہ ہے کہ جو علم کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ ابن عربی، ایک ہے ابن العربی، یہ ابن عربی، الف لام کے بغیر ہے، دونوں کے اندر فرق ہے۔ ابن العربی جو دوسرا مشہور ہے یہ وہ نہیں ہے، ابن عربی یہ وقت کے محدث ہیں۔ انہوں نے جو ہے نا اپنے شاگردوں کے سامنے بیٹھے اور کہنے لگے کہ میں لقد مشیت لحاظ صحیفہ تھا، میں نے اس صحیفہ کو حاصل کرنے کے لیے نا 70 مرحلے طے کیے ہیں، 70 مرحلے طے کیے ہیں۔ اگر پاکستانی میل بنائی جائے نا 7000 میل بنتے ہیں پاکستانی میل۔ میں نے اس ورق کو حاصل کرنے کے لیے کتنے میل کا سفر کیا ہے؟ 7000 میل کا میں نے سفر کیا ہے، اتنا لمبا سفر کیا۔ اپنے شاگردوں کو فرماتے ہیں اگر یہی میں ورقہ کسی تندور والے کو دے دیتا نا تو وہ مجھے 2 روٹیاں بھی نہیں دیتا، سوکھی روٹیاں بھی میرے ہاتھ میں نہیں تھماتا، لیکن اگر اس کی قدر پوچھنی ہے تو مجھ سے پوچھو کہ میں اتنا لمبا سفر کر کے میں نے کیسے اس کو حاصل کیا ہے۔ یہ ہے حدیث کا، یا اتنے بڑے بڑے محدثین اکرام کے لمبے سفر، اتنی کوششیں، اتنی محنتیں انہوں نے کیوں کی ہیں؟ وجہ کیا تھی؟ ان کے دل کے اندر احیاء سنت موجود ہے، اللہ کی محبت موجود ہے، اللہ کا پیار موجود ہے، جس کے لیے انہوں نے اتنا زیادہ جو ہے نا وہ دین کا کام کیا۔ محمد بقی بن مخلد رحم اللہ کی بات سے چلتی چلتی یہاں پہ بات پہنچی ہے۔ یہ 1280 جو ہے نا ان کے اساتذہ ہیں، تو ان کو پتہ لگا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں، کوئی وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، ان کے پاس 7 حدیثیں موجود ہیں، میں نے ان سے وہ حدیثیں لینی ہیں۔ تو یہ اپنے گھر سے چلے، سفر کرتے 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 بغداد کے اندر جا کے جو ہے نا وہ پہنچے، اور بغداد کوئی چھوٹا موٹا تو علاقہ نہیں ہے، کوئی بستی تو نہیں ہے، بڑا علاقہ ہے، پوچھتے پچھاتے خیر پہنچے، جتنی مشکلات کے ساتھ پہنچے تو سامنے جو ہے نا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو نظر بندی کی ہوئی تھی، آگے سپاہی بیٹھے تھے، انہوں نے کسی سے وہ پوچھتے تھے کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو ملنا ہے، کہتے چپ کر جا، انہوں نے نام نہ لیں۔ کیوں؟ لوگوں کے اندر ڈر اس قدر پھیلا دیا تھا کہ اگر آپ اس کا نام لیے تو انہوں بھی جیل ہو جانی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے دین کا کام کیا ہے، تو مشکلات کس طرح ہیں، پریشانیاں کس طرح ہیں، نظر بندی ہے کہ نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو تلاش کرتے کرتے دروازے پہ پہنچے، ان سپاہیوں نے مارا، 2-3 مرتبہ یہ معاملہ ہوا، تو پھر انہوں نے رات کا وقت ہوا، سپاہیوں نے کہا کہ یار کوئی پاگل دیوانہ ہے گئے، چلو ایک دفعہ جو ہے نا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دی زیارت کروا دینے، کیڑا کوئی حکومت کوئی فلاں ویکھدا پیا آپ ہی تے ہیں، زیارت کروا دینے، کیڑی وہ اوکھی گل۔ بقی بن مخلد رحمہ اللہ نے دروازے پہ دستک دی اور فرمایا میں فلاں جگہ سے آیا ہوں اور آپ سے حدیثیں سیکھنے کے لیے آیا ہوں، مجھے پتہ لگا ہے 7 حدیثیں آپ کے پاس موجود ہیں، مجھے حدیثیں سکھا دیا کریں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میرے پاس آپ پہنچ نہیں سکتے، آپ پہنچ جایا کریں، میں آپ کو حدیث سکھا دوں گا۔ فرمایا پہنچنا میرا کام ہے، حدیثیں سنانا آپ کا کام ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ میں کل سے ایک فقیر بن کے جو ہے نا وہ آپ کے دروازے پہ آؤں گا، تو آپ نے مجھے جو ہے نا حدیثیں سنانی ہیں۔ بقی بن مخلد رحمہ اللہ یہ وہ بندے ہیں دن کے اندر کئی 4-4 5-5 سوٹ تبدیل کر لیا کرتے تھے، اتنے زیادہ امیر لینڈ لارڈ بندے تھے بقی بن مخلد رحمہ اللہ، بہت مالدار انسان تھے۔ انہوں نے اپنے اچھے کپڑوں کو سب کو علیحدہ کر کے، ٹاکیاں اکٹھی کر کے بنایا، کشکول اپنا بنا لیا، کپڑا بنایا، ہاتھوں کے اندر ایک ڈنڈا پکڑا، کشکول تمام پکڑ کے زور سے آوازیں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ اب اس اللہ کے فقیر کو دنیا کے مال کی طلب نہیں ہے، اب اس اللہ کے فقیر کو علم کی طلب ہے۔ یہ فقیر بنے، امیری کو چھوڑ کے فقیری کی طرف آیا ہے علم کے لیے۔ علم کے لیے علم قربانیاں مانگتا ہے، علم تڑپ مانگتا ہے، آپ کی جستجو چیک کرتا ہے کہ آپ کے اندر توفیق کتنی ہے، آپ کتنی کو قربانی دیتے ہیں۔ ایک دروازے پہ کچھ کول بنا کے زور سے آوازیں لگاتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ اب اس کو کوئی کھانے کی، کوئی مرغ چرگے بٹیروں کی ضرورت نہیں ہے، اسے علم کی ضرورت ہے، علم کی پیاس ہے۔ چلتے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دروازے پہ پہنچے، اپنا کشکول آگے کیا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے حدیث سنا دی۔ اسی طرح معاملہ چلتا رہا، انہوں نے تو 7 سنی تھی، وہ تو کئی حدیثیں انہوں نے ان کو جو ہے وہ سنا دی۔ اب جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی واقعہ بڑا لمبا ہے، رہائی کا معاملہ ہوا نا،
تو امام احمد بن حنبل وقت کا کتنا بڑا محدث ہے، انہوں نے فرمایا ساڈے جنازہ فیصلہ کر دیں گے کیڑا حق تے کیڑا باطل تے۔ 1,00,000 بندہ امام مالک رحمہ اللہ کے جنازے کو دیکھ کے مسلمان ہو گیا تھا۔ عام گل نہیں ہے 1,00,000 بندے نے مسلمان کرنا، جنازے کو دیکھ کے 1,00,000 بندہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے جنازے کو دیکھ کے جو ہے وہ مسلمان ہوا تھا۔ کیوں؟ انہوں نے حدیث سے محبت اس طرح کی تھی، حدیث سے پیار، علم کی جستجو کے لیے ان کی اتنی زیادہ تڑپے تھی۔ خیر، امام احمد بن حنبل کوئی چھوٹی موٹی شخصیت ہونی ہے، کتنی بڑی شخصیت اور کتنا اعلی درجے کی شخصیت ہے۔ اپنے گھر سے دوڑے، شاگرد نے بتایا ہوا تھا کہ فلاں جگہ پہ فلاں کی جھوپڑی کے اندر جو ہے نا میں وہاں پہ رہتا ہوں، تو بقی بن مخلد رحمہ اللہ قدرتی اس دن آئے نہیں، تو دیکھا کہ وہ نہیں ہے، اپنے گھر سے سامنے کئی شاگرد، کروڑوں کا مجمع سامنے ہے، کروڑوں لوگ سامنے موجود ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے باہر نکل کے السلام علیکم کہا اور دوڑنے لگ گئے۔ اسی مقام پہ جا کے پہنچے جہاں پہ ان کا شاگرد کی جھونپڑی تھی، اندر گئے تو دیکھا کہ ان کے شاگرد کو بہت زیادہ تیز بخار تھا، جس کی وجہ سے وہ اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے انہیں اٹھا کے اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ یہ اتنا مقام، اتنی فضیلت اور اتنے بڑے محدث کے دل کے اندر جگہ کس طرح بنائی ہے، سینے کے ساتھ لگایا، اٹھایا اور باہر لا کے کہتے ہیں کہ اے لوگوں، آج تم یہ بات یاد رکھنا، اگر میں اپنے اس شاگرد کو بقی بن مخلد کو نہ ملتا، اللہ کی قسم میں کسی کو بھی نہ ملتا، میں کسی کے ساتھ بھی کوئی کلام اور کسی کو اپنے سینے کے ساتھ نہ لگاتا، کیونکہ تم میں سے کچھ شاگرد ایسے ہیں جنہوں نے چٹائیوں کے بیٹھ کے علم حاصل کیا ہے، چارپائیوں کے بیٹھ کے کسی نے کیسے کیسے علم حاصل کیا ہے۔ میرا دنیا کے اندر واحد وہ شاگرد ہے جس نے امیری کو توڑ کے فقیری کے اندر آ کے علم کے حصول کے لیے علم کو حاصل کیا ہے، یہ میرا واحد وہ شاگرد ہے۔ اللہ نے عزت بھی اس طرح دی ہے، اللہ نے مقام بھی، مرتبہ بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس قدر دی ہے کہ جو علم کی تڑپ رکھتے ہیں، علم کے ساتھ جستجو، علم کے ساتھ جو ہے نا وہ پیار رکھتے ہیں، تو پھر اللہ اسی طرح عزتیں دیتا ہے۔ آخری باتیں، امام ابو راضی رحمہ اللہ وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، عید کے 2 دن رہ رہے ہیں، اپنے والد محترم سے اجازت لی کہ میں نا فلاں محدث کے پاس جانا چاہتا ہوں، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ پتر کئی سال ہو گئے تو عید ایتھے نہیں منانا، عید ساڑھے نال کر لے۔ میں ابا جان آپ کا حکم ہے، ٹھیک ہے ٹھہر جاتا ہوں۔ عید کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اپنے والد محترم کو عید مبارک کہی، ملے تو پھر اجازت لی اور پھر چلے گئے علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ ان کے ایک شاگرد نے دوسرے شاگرد کو یہ کہا کہ اگر میرے استاد امام راضی رحمہ اللہ کو اگر 1,00,000 حدیث اگر زبانی نہ آتی ہو، میری بیوی کو طلاق ہے۔ جب یہ بات کہی، بات تو جذبات کے اندر کہہ دی، جب اسے یہ بات کہی تو پھر پریشان ہو کے امام راضی رحمہ اللہ کے پاس آئے کہ میں نے تو فلاں یہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ فرمایا پتر پریشان نہ ہو، ٹینشن نہ لے، 1,00,000 حدیث تے ایویں آندی ہے جی میں تینوں سورت فلق آندی ہے، سورت ناس آندی ہے، مجھے 1,00,000 حدیث تو اس طرح یاد ہے، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اب اتنا بڑا حدیث کا ذخیرہ جن کے سینے کے اندر آ جائے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے حدیث کا فہم دے دیتا ہے، اللہ اسے علم کی طاقت دے دیتا ہے۔ علم کے لیے اب دیکھیں، یہ مختصر میں نے جو ہے وہ شارٹ بیان کی ہے تاکہ علم کہتے کسے ہیں، علم کے لیے مشکلات، علم کے لیے سفر، علم کے لیے اپنی مصروفیات کو قربان کرنا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ جتنا آپ قریب ہوں گے، جتنا آپ حدیث کے ساتھ قریب ہوں گے، اللہ آپ کو اتنی عزت دیتا جائے گا۔ ہم نے اس جو ہے وہ کورس سے پہلے فہم دین کورس شروع کیا، اس کے نام کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمیں دین کی فہم نہیں ہے، اللہ ہمیں فہم دے دے۔ کچھ ساتھیوں نے اس میں شرکت کی اور الحمدللہ وہ کامیاب بھی رہا، تو اس کے ساتھ ہی اسی کے ریلیٹڈ صراط مستقیم کورس، اللہ جتنی فہم دی ہے اس کو سمجھ کے سیدھے راستے پہ چلنے کی بھی توفیق دے، یہ اسی حوالے سے یہ ہمارا دوسرا کورس جو ہے وہ بھی فضل تعالیٰ آج ہم نے اس کا آغاز کیا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ کوشش کریں گے ہم جو ہے وہ قرآن مجید کے ترجمے کو، مکمل قرآن مجید کے ترجمے کو کور کرنے کی، کہ ہم مکمل قرآن مجید کا ترجمہ ایک حرف جو ہے وہ ہم تلاوت کریں۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم حدیث کی ایک کتاب بلوغ المرام، یعنی کہ طہارت کسے کہتے ہیں، طہارت کے تمام معاملات، نماز کے تمام معاملات، اس کے بعد حج، زکوٰۃ، تجارت، تمام چیزوں کے ایسا ایک حدیث کر کے ہم نے ایک حدیث کی اس طرح ایسا ہم اس کی بھی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ اس کے بعد تیسری بات جو ہے وہ ہم ایک سیرت کے اعتبار سے کتاب، پچھلے کورس کے اندر ہماری جو ہے وہ الرحیق المختوم وہ دوسرا مور نبوت شامل تھی، اس کورس کے اندر انشاءاللہ جو ہے نا اس سے بڑی کتاب جو ہے
الرحیق المختوم جسے کہا جاتا ہے، ہمارے پاکستان اور پاک و ہند کے اندر سیرت کی کتاب کا مقابلہ ہوا تو صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ وہ الحمدللہ اہل حدیث سے انہوں نے جو کتاب لکھی گئی، ہمارا عرب اور ہمارے پاک و ہند کا تینوں کا مقابلہ تھا کہ سب سے اچھی کتاب سیرت کے حوالے سے کون لکھتا ہے، تو ٹاپ نمبر پہ صفی الرحمن مبارک پوری کی کتاب وہ ہے الرحیق المختوم۔ ہم نے اس کو بھی اپنے جو ہے نا وہ اس کورس میں شامل کی ہے۔ اسی طرح جو ہم قرآن مجید کو تھوڑا سیکھیں گے اس کو ترجمے کے حوالے سے، اسے پڑھنے کے اعتبار سے، تو انشاءاللہ اسی طرح اور بھی چیزیں جو ہے نا دیگر احکام و مسائل جو ہے وہ تو پھر ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جو جیسے آپ یعنی کہ چلیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ویسے چلیں گے، ایک ایک حدیث کو کر کے ہم اس طرح ایسا ایسا سب حدیثوں کو بھی پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں صحیح معنی حدیث کا فہم اور قرآن سے محبت اور حدیث سے محبت بھی نصیب فرمائے، اور اللہ آپ کا یہ سفر کرنا آنا دور دراز سے بھائیوں کو سب کا اکٹھے ہونا اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں صحیح معنی دین کو سمجھ کے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس حوالے سے